خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ کے حجم کا تخمینہ تقریباً 9,500 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ صوبوں کو 4,200 ارب روپے منتقل کرنے کا تخمینہ ہے، جبکہ آئندہ مالی سال بجٹ خسارے کا تخمینہ 4,800 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص بتائے گا بجٹ سفارشات کیا ہیں؟ جی، آج وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پارلیمنٹ میں جو اتحادی حکومت ہے اس کا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کے تخمینہ حجم کا تخمینہ 9,500 ارب روپے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس میں وفاق کی جو مجموعی آمدن ہے اس کا تخمینہ بھی 9,500 ارب روپے کے لگ بھگ بتایا جا رہا ہے، جس میں سے صوبوں کو 4,200 ارب روپے منتقل ہو جائیں گے اور اس کے بعد وفاق کی جو خالص آمدن ہوگی وہ 4,700 ارب روپے کے قریب مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان کا بجٹ خسارہ 4,800 ارب روپے تک مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جس میں جو مجموعی اخراجات کا تخمینہ ہے وہ تقریباً 10,000 ارب روپے ہوگا، جس میں جاری اخراجات کا تخمینہ 9,500 ارب اور اس میں سے مقامی قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے 3,900 ارب روپے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ غیر ملکی قرضوں کے لیے 500 ارب، پینشن کی ادائیگی کے لیے 550، دفاع کے لیے 1,523 ارب، گرانٹس کی مد میں 580 اور حکومتی امور کو چلانے کے لیے 527 ارب روپے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سبسڈیز کے لیے آئندہ سال کے دوران 580 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے اور جو وفاقی ترقیاتی پروگرام ہے وہ 800 ارب روپے کے لگ بھگ ہوگا۔ بہت شکریہ وقاص اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں عشائیے میں وزیراعظم شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، چوتھے شجاعت حسین، خالد مقبول صدیقی اور دیگر قائدین بھی شریک ہوئے۔ شاہ زین بگٹی، خالد مکسی، اسلم بھوتانی، ایمل ولی خان، چوتھے سالک حسین، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شیر رحمان، نوید قمر زمان کائرہ بھی عشائیے میں موجود تھے۔ بلاول بھٹو قرنطینہ میں ہونے کی وجہ سے عشائیے میں شریک نہیں ہوئے۔ حکومت اتحاد میں شامل جماعتوں کے سربراہان کا وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ قائدین نے اتفاق کیا کہ ملک کو مل کر بحرانوں سے نکالیں گے۔ عشائیے کے موقع پر بجٹ سے متعلق امور بھی تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے وزیر اعظم کو مشورے بھی دیے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ اقتصادی سروے کی بریفنگ کے دوران صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ ایسا ممکن نہیں کہ اس قدر مہنگائی میں تنخواہیں نہ بڑھائی جائیں۔ سرکاری ملازمین کو بھی گھر چلانا ہوتا ہے۔ یہ امپلائیز ہیں، ان کو بھی اپنا گھر چلانا ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی اگر خواتین کام کر رہی ہیں تو ان کے بھی گھر ہیں، بچے ہیں، شوہر ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر یہاں پہ اگر 15% یا 12% انفلیشن ہے تو ہم حکومت کی امپلائیز کی تنخواہ نہ بڑھائیں۔ یہ تو ہم کو ساتھ ساتھ دینا پڑے گا۔ اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان کی نالائکی نے ملک کو اندھیروں میں ڈبویا۔ عمران خان نے جو اضافی بجلی پیدا کی وہ کہاں گئی؟ آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان پاگل آدمی ہے۔ پی ٹی آئی کے اتحادی تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان بارودی سرنگ بچھا کر گئے۔ مشکلات آئیں گی، ڈٹے رہیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے۔ مریم نواز نے ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ عمران خان نے 2022 میں 5 سے 10 گھنٹے والا لوڈ شیڈنگ والا پاکستان شہباز شریف کے سپرد کیا، تو کیا یہ سوال پوچھنا نہیں بنتا کہ ابھی 4 سال عمران خان یہ کہتے رہے کہ نواز شریف اضافی بجلی بنا گیا ہے؟ اضافی بجلی کہاں ہے؟ وہ اضافی بجلی یہ گورنمنٹ اتنی نالائق تھی، عمران خان کی اتنی نااہل تھی کہ یہ بنے بنائے کارخانوں کو چلا نہیں سکی۔ 5,000 میگا واٹ سے اوپر بجلی آ جائے گی اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی لوڈ شیڈنگ میں بتدریج کمی اور بہتری آتی جائے گی۔ پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات آپ خراب کر کے چلے گئے۔ فارن پالیسی میں جو آپ لینڈ مائنز بچھا گئے ہیں، وہاں پر بھی ہم ملک کو کی سمت جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب دن رات کام کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ان کو بڑھانی پڑی ہیں تو ساتھ انہوں نے 28 ارب روپے کا پیکج بھی دیا ہے عوام کو، جس میں ان کو سبسڈی ملے گی، جس میں ان کو 2,000 روپیہ مہینہ ملے گا 8.5 کروڑ خاندانوں کو۔ عامر لیاقت حسین کی وفات پر بیوہ دانیہ شاہ غمزدہ ہیں۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں دانیہ شاہ کا کہنا تھا کہ انہیں شوہر کی وفات پر دلی دکھ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عامر لیاقت حسین سے ان کی صلح ہو رہی تھی۔ مجھے آج میڈیا کی طرف سے خبر ملی ہے کہ عامر لیاقت انتقال پا گئے ہیں، تو
میں سب سے درخواست کرتی ہوں وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کرتی ہوں کہ میری ملاقات کروائی جائے، عامر سے آخری ملاقات کروائی جائے میری، اور میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، مجھے سیکیورٹی دی جائے، میری ان سے ملاقات کروائی جائے۔ ہماری تو صلح ہو رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کراچی سے اسلام آباد آنے والی پرواز پر لیزر لائٹ لگانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایئر سیال کی پرواز کراچی سے اسلام آباد آ رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد کی حدود I-16 سے زمین سے لیزر لائٹ جہاز پر ماری گئی۔ پائلٹ نے جہاز کی بحفاظت لینڈنگ کروائی ہے۔ عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ جی عثمان۔ دیکھیں، یہ کراچی سے اسلام آباد آنے والی پرواز ہے جس پر لیزر لائٹ ماری گئی ہے، اور یہ لیزر لائٹ کا واقعہ اسلام آباد کے سیکٹر I-16 میں پیش آیا۔ جب جہاز جو ہے وہ لینڈنگ کی طرف جا رہا تھا تو زمین پر موجود ملزمان کی جانب سے جہاز کے اوپر لیزر لائٹ ماری گئی، اور پائلٹ نے جہاز پر زمین سے لیزر لائٹ مارنے کے واقعے کو فوری طور پر ATC کو آگاہ کیا، اور ATC نے لیزر لائٹ لگانے کے پیش نظر ایئر سیال کی پرواز کو فوری لینڈنگ کی اجازت دی۔ پائلٹ نے جہاز کو بحفاظت لینڈنگ کروائی، اور ایئر سیال انتظامیہ نے پولیس کو درخواست دے دی، اور پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، اور یہ ایئر سیال کی پرواز پر جو واقعہ ہے یہ تقریباً رات 8:30 بجے کے قریب پیش آیا، جب پرواز کراچی سے اسلام آباد آ رہی تھی اور لینڈنگ کے قریب تھی تو اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا، جبکہ جہاز کو بحفاظت اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کروا لیا گیا ہے۔ عثمان، آپ کا بہت شکریہ۔ کسٹمز کی کلیئر کردہ کاروں کے چیسس نمبر اور ماڈل میں فرق۔ موٹر رجسٹریشن اتھارٹی نے اس مشکل سے نکالنے کے لیے ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا کو خط لکھ دیا۔ کسٹمز حکام کو 14 مئی 2022 کو لکھے گئے خط سے انکشاف ہوا ہے کہ فرق کے باعث سینکڑوں گاڑیوں کی رجسٹریشن ناممکن ہو گئی ہے۔ زیادہ تر گاڑیاں کسٹمز کراچی کے ریلیز کردہ ہیں۔ اس حوالے سے محمد ضیاء الحق چیمہ کو فوکل پرسن بھی نامزد کیا گیا، لیکن کسٹمز کراچی نے مذکورہ خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کسٹمز حکام سے مایوسی کے بعد موٹر رجسٹریشن اتھارٹی نے اس مشکل سے نکالنے کے لیے وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا کو خط لکھا ہے۔